کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی شخص کو خاص کر کے اسی کی طرف دعوت دے اور دوستی و دشمنی کی بنیاد اسی پر رکھے۔ اور تعصب کا حال تو اتنا خطرناک ہو گیا ہے، جن لوگوں کو اسلام کی بنیادی باتوں کا علم نہیں ہے، جو لوگ اسلام کی بنیادی باتوں کو جانتے تک نہیں ہیں، وہ لوگ بھی فتوے داغتے پھرتے ہیں کہ اہل حدیث انگریز کی پیداوار ہے، اہل حدیث وہابی ہے، مدخلی ہے، پتہ نہیں کیا کیا یہ لوگ القاب سے پکارتے ہیں۔ اور مجال دیکھیے، یہ لوگ جو فتوے داغتے پھرتے ہیں یہ ان کی اپنے خود کی تحقیق نہیں ہے۔ ان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اہل حدیثوں پر انگلیاں اٹھانا دراصل کتاب و سنت کی تعلیمات پر انگلیاں اٹھانا ہے، کیونکہ اہل حدیثوں کی جو دعوت ہے وہ کتاب و سنت والی دعوت ہے۔ اہل حدیثوں کا جو منہج ہے، طریقہ ہے، راستہ ہے، وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین والا راستہ ہے۔ ایک امام کو ماننا اور باقی اماموں کو چھوڑ دینا، یہ کون سی بات ہوئی؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو دونوں جہاں کا پالن نہار ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ معزز سامعین اکرام اور میری پیاری ماؤں اور بہنوں، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے، واضح ہے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں حق و باطل کی کشمکش لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ پہلے حق وقتی طور پر، عارضی طور پر ڈوبتا ہے اور باطل ابھر کر کے سامنے آتا ہے، پھر باطل کو ایسی شکست ہو جاتی ہے کہ باطل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے اور حق کا غلبہ ہوتا ہے۔ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 کے اندر ارشاد فرمایا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل کو نابود ہونا ہی ہے، فنا ہونا ہی ہے۔ اور موجودہ دور کی اگر بات کرے، اس دور میں، جس دور میں میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، اس دور میں حق کو سب سے زیادہ چوٹ پہنچانے والی جو چیز ہے، خوشگوار فضاؤں کو زہر آلود فضاؤں میں بدلنے والی جو چیز ہے، وہ تعصب ہے۔ تعصب کی وجہ سے بھائی بھائی میں جدائی ہوتی ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، خاندان قبیلے بکھر جاتے ہیں۔ کیونکہ مثال کے طور پر آپ اس کو یوں سمجھے کہ ایک گھر میں 6 افراد رہتے ہیں،
اور ان 6 افراد میں سے جو 3 بھائی ہیں وہ کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں، زندگی کے ہر موڑ پر ان کا جو عمل ہے وہ کتاب و سنت والا عمل ہے۔ اسی کے برعکس جو دوسرے 3 بھائی ہیں، جبکہ وہ باطل راستے پر چل رہے ہیں، حق کے متلاشی بھی نہیں ہے، باطل راستے پر چلنے کے باوجود تعصب پرستی جو ہے انہیں اندھا کر دیتی ہے، اور جو ان کے اپنے بھائی حق پر چل رہے ہیں وہ انہیں گمراہ نظر آنے لگتے ہیں۔ اسی لیے امت میں وحدت، اتحاد قائم رکھنا ہے، بھائی چارگی کو قائم رکھنا ہے، تو رب العالمین سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے مختلف قبائل اور کنبے بنائے، اور تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور تم میں سب سے زیادہ رب العالمین کے یہاں باعزت شخص وہ ہے جو رب العالمین کا تقوی اختیار کرتا ہے، رب العالمین سے ڈرتا ہے، ہر موڑ پر، اپنے زندگی کے ہر قدم پر اس کا ہر عمل جو ہوتا ہے وہ کتاب و سنت کے آئینے میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے، ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور بہت باخبر ہے۔ تو آج کے درس میں مذہبی تعصب کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ عناوین ایسے ہیں، تفصیلات چاہتے ہیں، لیکن وقت ناکافی ہونے کی وجہ سے مختصر طور پر کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ تو سب سے پہلے تعصب کہتے کس کو ہے؟ تعصب کا معنی کیا ہے؟ ہم بار بار سنتے ہیں اس نے تعصب اختیار کیا، یہ تعصب پرستی ان کے رگوں میں رچ و بس گئی ہے۔ تعصب آخر ہے کیا؟ تعصب یہ عصبیت سے ماخوذ ہے، اور تعصب کہتے ہیں ایک شخص اپنے خاندان اور قبیلے کے ساتھ مل کر کے حق و ناحق میں ان کا دفاع کرتا ہے۔ اور لسان العرب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 606 میں ابن منظور رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تعصب جو ہے آدمی ظلم میں بھی اپنے قوم، اپنے اعزا، اپنے اقارب کی مدد کرتا ہے، حالانکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے جو لوگ ہیں، میرے جو اعزا و اقارب ہے غلط راستے پر ہے، اس کے باوجود بھی وہ ان کا دفاع کرنے پر لگ جاتا ہے۔ تو رب العالمین ان چیزوں سے منع کرتا ہے۔ اور مذاہب کی اصطلاح میں اگر دیکھیں، دین اسلام کے عقدی مسائل یا فقہی مسائل جو ہے، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے ان مذاہب کا التزام کرنا، یہ جو 4 مذاہب خود ساختہ لوگوں نے جو 4 مذاہب بنائے ہوئے ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کو مختص کر کے، کسی ایک کو خاص کر کے اسی کے دائرے میں رہ کر کے دین کو سمجھنا ہوتا ہے۔ جبکہ قرآن و حدیث ان چیزوں سے منع کرتی ہے، اس کے باوجود بھی ایک انسان تعصب میں آ کر کے ان چیزوں سے رکتا نہیں ہے۔ اس سے آگے اگر بات کہی جائے تو ان لوگوں کی مجال دیکھیے گا، اگر کتاب و سنت کی باتیں میرے امام کے موافق ہے، میرے امام کی تائید میں ہے تو بات ٹھیک ہے، میرے امام کے موافق میں ہے تو بات ٹھیک ہے۔ اگر یہ باتیں چاہے کتاب و سنت کی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ باتیں میرے اپنے امام کے موافق اس کے تائید میں نہیں ہے تو یہ کتاب و سنت کی باتوں کو بھی اہمیت نہیں دیتے ہیں، کتاب و سنت کی باتوں کو بھی رد کر دیتے ہیں۔ جبکہ باطل کی حمایت کرنے سے قرآن کریم منع کرتا ہے۔ رب العالمین سورۃ الانعام آیت نمبر 159 کے اندر کہتا ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جنہوں نے اپنے دین کو فرقوں میں بانٹ لیا اور ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
محقق علماء کرام، علوم و فنون میں مہارت رکھنے والے محقق علماء جن کے علم کی گواہی امت دیتی ہے، جن کا علم سمندر کے موجوں کی طرح ٹھاٹے مارتا ہے، یہ علماء کرام بھی تعصب کی مذمت بیان کرتے ہیں۔ مجموعۃ الفتاوی جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 164 میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کسی آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی شخص کو خاص کر کے اسی کی طرف دعوت دے اور دوستی و دشمنی کی بنیاد اسی پر رکھے۔ یہ بدعتیوں والا کام ہے، یہ روافض والا کام ہے جو خلفائے ثلاثہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے تعصب برتتے ہیں۔ یہ خوارج والا کام ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ سے بغاوت دشمنی رکھتے ہیں۔ ایک امام کو ماننا اور باقی اماموں کو چھوڑ دینا یہ کون سی بات ہوئی؟ اور مانتے بھی ہیں چاروں پر حق ہے، اور ایک قید بھی لگاتے ہیں، یہ شرط بھی لگاتے ہیں کہ کسی ایک ہی امام کے راستے پر چلنا ہوگا۔ اگر تم چاروں اماموں کی باتوں کو لوگے تو گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ ایک ہی امام کے مذہب پر آپ کو چلنا ہوگا۔ اور اہل حدیثوں پر یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ اہل حدیث ائمہ کرام کو مانتے نہیں ہیں۔ یہ تو بڑی گستاخی والی بات ہو گئی۔ ان سے بڑھ کر کے اس روئے زمین پر اہل حدیث سے بڑھ کر کے ان ائمہ کرام کی تعظیم کرنے والی کوئی جماعت نہیں ہے۔ آپ مانتے بھی برحق ہے اور ہم بھی مانتے ہیں کہ چاروں پر حق ہے، لیکن ان چاروں کو پر حق ماننے کا حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب ان چاروں کی باتوں کو کتاب و سنت کے میزان میں رکھ کر کے پرکھا جائے گا، ان چاروں کی باتوں کو کتاب و سنت کے ترازو میں رکھ کر کے دیکھا جائے گا کہ کن کی باتیں کتاب و سنت کے قریب ہے، اور جن ائمہ کرام کی باتیں کتاب و سنت کے قریب ہے ان کی باتوں کو مانا جائے گا، ان کی باتوں پر عمل کیا جائے گا اور ان کی باتوں کو نشر کیا جائے گا، پھیلایا جائے گا۔ اور یہ اہل حدیثوں کا اعتقاد ہے۔ اعلام الموقعین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 183 میں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ جو ہے امام مالک رحمہ اللہ سے اتباع سنت میں آگے ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بہت ہی پیاری بات کہی ہے جو خصوصاً میرے اور آپ کے لیے ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ اپنے اس دین کو ان میں سے کسی کے تابع نہ کرو، دین کو لینا ہے، دینی باتوں کو لینا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے راستے سے ہٹ چکے ہیں۔ صحابہ کرام کے فہم سے کتاب و سنت کو سمجھنے کی بجائے آج ہم اپنے بنائے ہوئے ائمہ کرام کے فہم سے کتاب و سنت کو سمجھ رہے ہیں۔ اور تعصب کا حال تو اتنا خطرناک ہو گیا ہے، جن لوگوں کو اسلام کی بنیادی باتوں کا علم نہیں ہے، جو لوگ اسلام کی بنیادی باتوں کو جانتے تک نہیں ہیں، وہ لوگ بھی فتوے داغتے پھرتے ہیں کہ اہل حدیث انگریز کی پیداوار ہے، اہل حدیث وہابی ہے۔ یہ سنی سنائی باتوں کا سہارا لے کر کے، جھوٹی باتوں کا سہارا لے کر کے کتاب و سنت کے علم بردار محب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل الاثر پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ ان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اہل حدیثوں پر انگلیاں اٹھانا دراصل کتاب و سنت کی تعلیمات پر انگلیاں اٹھانا ہے، کیونکہ اہل حدیثوں کی جو دعوت ہے وہ کتاب و سنت والی دعوت ہے۔ اہل حدیثوں کا جو منہج ہے، طریقہ ہے، راستہ ہے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین والا راستہ ہے۔ اسی لیے ان کی تعصب نے ان کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے، اور یہ حق کو دیکھنے اور حق کو سننے کی جو کیفیت ہونی چاہیے ان کے اندر سے مکمل ختم ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے سنن دارمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 97 میں امام قتادہ سے روایت ہے، نقل کرتے ہیں
کہ امام قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ امام سیرین رحمہ اللہ نے کسی شخص کے سامنے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی، تو وہاں بیٹھنے والے ایک شخص نے کہا کہ فلاں آدمی ایسے ایسے کہتا ہے۔ تو امام ابن سیرین رحمہ اللہ غصے میں آ جاتے ہیں اور اس شخص سے کہتے ہیں کہ میں تجھے حدیث رسول بیان کر رہا ہوں اور تو مجھ سے کہتا ہے کہ فلاں ایسے ایسے کہہ رہا ہے۔ امام ابن سیرین غصے میں ہو جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ میں تجھ سے بات نہیں کروں گا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں، ان ائمہ کرام کے نزدیک احادیث رسول سے بڑھ کر کے کسی کے اہمیت نہیں تھے، سب سے بڑھ کر کے قرآن و حدیث کو اہمیت دیا کرتے تھے، قرآن و حدیث کے مقابلے میں کسی کی بات کو اہمیت ترجیح نہیں دیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، خلاصے کے طور پر یہی کہوں گا، ان باتوں کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا جو مقصد ہے وہ یہی کہ آج امت کے اندر تعصب جیسی جو بیماری ہے وہ رگوں میں رچ و بس گئی ہے۔ اسی لیے اس تعصب کے دنیا سے باہر آ کر کے ہمیں کتاب و سنت کو فہم صحابہ کے طریقے پر سمجھ کر کے عمل کرنا ہوگا، کیونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ یہاں سے اٹھ کر کے اس دروازے سے کوئی باہر جا سکتا ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے تعصب سے باہر آ کر کے، یہ تحقیق کا میدان ہے، یہاں پر بڑے بڑے علماء کرام آتے ہیں، ان سے پوچھا کرے، ان سے ہر مسائل سے استفسار کیا کرے کہ مسئلہ ایسا ہے، فلاں مولوی نے ایسے بیان کیا ہے، اس کی کیا دلیل ہوتی ہے؟ آپ پوچھتے نہیں ہیں، سنی سنائی باتوں پر بس عمل کرتے ہیں۔ اسی لیے موت کا بھروسہ نہیں ہے۔ چار آدمی آپ کو کندھے پر اٹھا کر کے قبر کی تاریکیوں میں ڈال دیں گے، اس تاریکی کو اگر روشنی میں بدلنا چاہتے ہو تو کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرو، کیونکہ کتاب و سنت کی روشنی تمہیں قبر میں کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہے ان باتوں پر اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے درمیان اتحاد، محبت، بھائی چارہ پیدا کرے۔ جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ انہیں شفائے عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔